عزیزان محترم، آپ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ نون لیگ، تحریک انصاف، پیپل پارٹی یا کسی اور سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے؟ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں آپ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہر سیاسی جماعت والا صرف اپنے لیڈر کو محسن سمجھتا ہے، اقتدار کے قابل سمجھتا ہے، اور دوسرے لیڈرز کو کہتا ہے یہ ایک چور ہے، یہ ڈکیٹ ہے، اس نے پاکستان کو لوٹ کے کھایا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی والا ہو، نون لیگ والا ہو یا پیپل پارٹی والا. ہر بندہ کہتا ہے عمران خان اچھا ہے، کوئی کہتا ہے شہباز شریف اچھا ہے، کوئی کہتا ہے اقتدار کے قابل صرف زرداری ہے. مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان طبقات کے علاوہ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اب تک پاکستان کو کوئی محسن نہیں ملا سوائے قائد اعظم کے، اور نہ ملے گا. کسی حد تک یہ بندے صحیح کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے حالات پہلے بھی خراب تھے، اب بھی خراب ہیں اور آگے خراب رہیں گے. آپ مجھے من ہی من میں گالیاں دے رہے ہوں گے، یہ کیسا پاکستانی ہے جو پاکستان کے متعلق پریڈکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے کبھی حالات ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ کرنے کے پہلے آپ میری یہ سٹوری سنیے، پھر آپ مجھے بتائیے کمنٹ باکس میں کہ میں نے ٹھیک کہا ہے یا نہیں. کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک ولی اللہ رہا کرتا تھا، اور جس جگہ وہ رہتا تھا اس ملک کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی ظالم تھا. وہ اپنی عوام پہ طرح طرح کے ظلم ڈایا کرتا، انہیں ناحق قتل، ان کے ساتھ ناانصافیاں کیا کرتا تھا. لہٰذا اس ولی اللہ نے ملک کے حالات سے تنگ آ کر دنیا کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور کہتا ہے کہ میں جنگل میں جا کر صرف اللہ اللہ کروں گا اور موت کا انتظار کروں گا کہ جب موت آ جائے گی تو اپنے رب حقیقی سے جا کے مل جاؤں گا. لہٰذا اس نے اپنے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے جنگل کی طرف رخ کیا. تو کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد یعنی چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک کمسن بچہ چلا آ رہا ہے. اس نے اس بچے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لڑکے، کہاں جانے کا ارادہ، کدھر جا رہے ہو اور میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے عقیدت رکھتا ہوں، جہاں آپ جائیں گے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے جاؤں گا. اس ولی اللہ نے کہا میرے پاس نہ رہنے کے لیے مکان ہوگا جنگل میں، نہ کھانے کے لیے کوئی کھانا ہوگا، تم کیا کھاؤ گے، کہاں رہو گے؟ تو اس ولی اللہ کے اس سوال پر اس لڑکے نے جواب دیا کہ اے بابا جی، جہاں آپ رہیں گے میں بھی وہیں رہوں گا، جو آپ کھائیں گے سوکھی روکھی میں بھی وہی کھاؤں گا. لہٰذا ولی اللہ مان گیا، وہ دونوں جنگل میں چلے گئے. معمول کے مطابق ولی اللہ صبح شام صرف اللہ کی عبادت کرتا اور دوائیں مانگتا، اور وہ لڑکا جو جنگل کے ساتھ ہی ملک تھا اس ملک میں جاتا اور دن بھر مانگتا اور پیسوں کا کھانا خرید کر خود بھی کھاتا اور ولی اللہ کو بھی کھلاتا. اسی طرح 15 سال گزر گئے. وہ ساتھ والے شہر میں جاتا، مانگتا، کھانا لاتا، خود بھی کھاتا اور ولی اللہ کو بھی کھلاتا، اور ولی اللہ دوائیں مانگتا. ایک دن وہ دن میں سوچتا ہے کہ ولی اللہ 15 سال ہو گئے اور رات کے وقت مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے اقتدار عطا کیا، اگر تو نے مجھے بادشاہی عطا کی تو میں لوگوں کو ظلم سے بچاؤں گا، لوگوں کو خوشیاں عطا کروں گا، لوگوں میں سخاوت کروں گا، کوئی بھی بندہ بھوکا نہیں سوئے گا، لوگ آپس سے محبت سے رہیں گے. لیکن 15 سال ہو گئے ہیں، اتنا ولی اللہ ہونے کے باوجود اللہ اس کی دعا قبول نہیں کر رہا. شیطان نے وسوسہ دیا. لہٰذا وہ ایک دن سویا تو اچانک اس کی آنکھ کھلی، دیکھتا ہے کہ مصلی خالی پڑا ہوا ہے، ولی اللہ سویا ہوا ہے. لہٰذا وہ اٹھا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگنے شروع ہو گیا کہ اے اللہ کہ اگر تو نے مجھے اقتدار عطا کیا، اگر تو نے مجھے بادشاہی عطا کی تو میں لوگوں کو ظلم سے دوچار کر دوں گا، لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈاؤں گا، ان کو ناحق قتل کروں گا، ان کو بھوکا ماروں گا. اتنا کہنے کے بعد وہ دعا مانگنے کے بعد سو گیا. صبح ہوئی، معمول کے مطابق وہ مانگنے کے لیے شہر جانے کے لیے تیاری کرنے لگا، لیکن ادھر قریبی شہر میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ مر گیا. اور اس سلطنت کا یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جو بندہ شہر میں سب سے پہلے داخل ہوا کرتا اسے اٹھا کر بادشاہ کی کرسی پر بٹھا دیتے، یعنی اسے بادشاہ بنا لیتے. لہٰذا وہ صبح صبح سحری کے وقت اس شہر میں داخل ہوا. لوگوں نے دیکھا کہ یہ فقیر سب سے پہلے گاؤں یا شہر میں داخل ہوا ہے، لہٰذا اس نے ان لوگوں نے اسے پکڑا اور بادشاہ بنا دیا. لہٰذا اس نے اپنے وعدے کے مطابق لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈالنے شروع کر دیے، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لوگ اس شہر کے بھوکے مرنے لگے. یعنی اس نے جو دعا مانگی تھی وہ سچی ہونے لگی. وہ ایک دن سوچتا ہے کہ میرا
جو ولی اللہ تھا جس سے میں محبت کرتا تھا، وہ 15 سال دعا مانگتا تھا، اس کی دعا ایک دن بھی قبول نہیں ہوئی۔ میں نے صرف ایک رات دعا مانگی، اللہ نے فوراً میری دعا قبول کر لی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لہٰذا اس نے اس سوال کا جواب مانگنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں جنگل میں ایک ولی اللہ رہتا ہے، اسے پکڑ کے لاؤ۔ لہٰذا حکم کے مطابق سپاہیوں نے اس ولی اللہ کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا کہ اے بابا جی، آپ 15 سال سے دعا مانگتے کہ اے اللہ کہ مجھے اگر اقتدار عطا فرما تو میں نیک اعمال کروں گا، لیکن میں صرف ایک مرتبہ دعا مانگی تھی، میں نے صرف ایک مرتبہ دعا مانگی تھی، اللہ نے فوراً قبول کر لی۔ اس کی وجہ تو اس ولی اللہ نے کہا کہ میں نیک اعمال کرنے کی دعا مانگتا تھا، تو نے برے اعمال کرنے کی دعا مانگی، اس لیے تمہاری دعا قبول ہوئی۔ ان لوگوں کے حق میں کہ یہ خود برے تھے، یہ خود چور تھے، یہ خود ڈکیت تھے، خود ظلم ڈالنے والے تھے، اور تو نے خدا سے مانگا بھی یہی تھا کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو میں لوگوں پر ظلم ڈالوں گا، لوگوں کو بھوکا ماروں گا، لوگوں کو لوٹوں گا۔ لہٰذا جیسی عوام ویسے حکمران، جس طرح کی عوام تھی اس طرح کا حکمران تو انہیں مل گیا۔ لہٰذا میری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی تھی، یہ بندے خود نیک نہیں تھے، یہ خود چور تھے، میں انہیں چوری سے بچانے کے لیے دعا کرتا تھا، لہٰذا میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ عزیزان محترم، کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے حالات پہلے بھی خراب تھے، اب بھی خراب ہے، خراب رہیں گے اس وقت تک جب بندے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ بندوں میں جو خامیاں ہیں، جو چور ڈکیٹی کرنے کی خامیاں، وہ ٹھیک نہیں کر لیں گے تب تک ملک پاکستان کو کوئی محسن نہیں مل سکے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی محسن ملے تو آپ خود کے لیے محسن ہو جائے، آپ ارد گرد ہمسائے گاؤں والے شہر والوں کے لیے محسن بن جائیں، اللہ آپ پر ایک حکمران مسلط کرے گا جو آپ کے لیے محسن ثابت ہوگا۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے حالات بہتر کرے اور ہمیں جلد سے جلد کوئی محسن عطا کرے۔ See you in the next video tutorial. اللہ حافظ۔